بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 7۔ آج کے درس میں قریش کی طرف سے بنو ہاشم کا مقاطعہ اور شعب ابی طالب کے اندر 3 سال ان کا گزارنا۔ جب قریش کی سفارت حبشہ سے ناکام ہوئی، جو ان کا وفد گیا تھا کہ ہم وہاں سے صحابہ اور ان کو لے کر آ جائیں گے، ان کو ناکامی ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا، اور یہاں مکے میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، تو یہاں کافروں کا زور اور ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا، اور مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں قریش کے قبائل بہت پریشان تھے، تو سب نے متفقہ طور پر ایک مشورہ کیا اور ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہیں ان تمام کے ساتھ تعلقات قطع کر دیے جائیں، نہ تو کوئی ان سے نکاح کرے گا، نہ میل جول رکھے گا، کچھ بھی نہیں، اور ان کے ایک گھاٹی کے اندر ہم ان کو بند کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک معاہدہ لکھا تحریری طور پر اور بیت اللہ شریف کے اندر وہاں کعبے میں اس کو آویزہ کر دیا۔ منصور بن عکرمہ جس نے یہ معاہدہ لکھا تھا، اور اس کو تو اللہ نے اسی وقت سزا دے دی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کی انگلیاں اس کی وجہ سے شل ہو گئی۔ البتہ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لے لی۔ بنو ہاشم بہت سارے صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے وہ بھی وہاں چلے گئے، اور بہت سارے کافر تھے، لیکن خاندان کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو وہ خاندان اور نسب کی وجہ سے وہ بھی وہاں پر چلے گئے۔ صرف حضور کی خاندان میں سے آپ کے چچا ابو لہب نے قریش کا ساتھ دیا اور وہ وہاں پر نہیں گئے۔ 3 سال مسلسل یہ اس گھاٹی میں رہے، انتہائی تکلیف کے اندر، بچے بھی ہوتے تھے، بھوک کی وجہ سے بلبلانے کی آوازیں آتی تھی، اور مسلمانوں نے وہاں پتوں کو کھایا، اور کسی چیز کی کھال مل گئی اس کو پھاگ بنا کے اور اس کو پیس کے اس کو کھا لیا۔ بہت ہی ایک مشکل وقت تھا جب مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بائیکاٹ کیا اور 3 سال انہیں اس گھاٹی میں رکھا۔ اور جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تو ابو لہب کہتا کہ ان کو کوئی چیز نہیں دینی ہے، اور اگر دینی بھی ہے تو اضعاف مضاعفہ، خوب قیمت بڑھاؤ اور اسے خوب نفع حاصل کرو، اور سستے داموں ان کو کوئی چیز نہیں دینا۔ اب کچھ لوگ مکے کے جب ان کو یہاں پر دیکھتے تھے، کیونکہ رشتے بھی تھے لوگوں کے، ان کے ساتھ رشتے بھی تھے، اپنے عزیزوں کو اس تکلیف میں دیکھتے تھے، تو ان کا دل ابھر آتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اپنی جگہ پر خوب کھا پی رہے ہیں اور وہاں پر وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کو کوئی کھانے کی چیز نہیں، سب چیز نہیں ہے۔ تو انہی تکالیف اور مصائب کی بنا پر بعض جو رحم دل، اگرچہ وہ مشرکین کافروں میں سے تھے، لیکن ان کو خیال آیا کہ یہ معاہدہ ہمیں توڑ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہشام بن عمر کو خیال آیا کہ ہمیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم خود تو کھائے پیے اور خوب عیش کریں، اور ہمارے اقارب دانے دانے کے لیے ترسے اور فاقوں پر فاقے کرتے رہے۔ تو ایک روز ہشام بن عمر یہی خیال لے کر ایک اور جو ان کے ساتھی تھے زہیر بن امیہ، ان کے پاس گئے اور ان سے ذکر کیا کہ یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہشام بن عمر وہاں سے اٹھے اور مطعم بن عدی ان کے پاس گئے، اور گویا کہ یہ کرتے کرتے 5 افراد جو ہے ان کو آمادہ کیا کہ ہم مل کر یہ بات کرتے ہیں کہ اس معاہدے کو توڑ لینا چاہیے، یہ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ چنانچہ جب یہ 5 آدمی اس عہد کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ کل جب سب جمع ہوں گے، ابو جہل بھی ہوگا اور ہم سب وہاں پر ہوں گے، تو ہم یہ بات کریں گے۔ ان میں سے زہیر نے کہا کہ ابتدا میں کروں گا۔ چنانچہ جب صبح یہ لوگ جمع ہوئے تو زہیر اٹھے اور کہا کہ اے اہل مکہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہیں، کھا پی رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور بنو ہاشم فاقے سے مر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک یہ معاہدہ ختم نہیں ہوگا اور اس کو چاک نہیں کر دیا جائے گا، میں اس وقت تک آرام اور چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل نے کہا یہ عہد نامہ کوئی نہیں پھاڑ سکتا اور اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں ان میں یہ بات چل رہی تھی، مشرکین کے آپس میں اختلاف ہو گیا۔
وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ ابی طالب کے اندر اپنے چچا ابو طالب کو کہا کہ چچا جان، جو عہد نامہ مشرکین نے لکھا ہوا ہے اور بیت اللہ میں رکھا ہوا ہے اس کو کیڑے کھا چکے ہیں، صرف اس میں بسمک اللہم جو اللہ کا نام انہوں نے تحریر کیا تھا وہ باقی ہے، اور باقی سارا کا سارا جو ہے وہ کیڑے کھا چکے ہیں، وہ ختم ہو چکا ہے، باقی نہیں بچا۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل، آپ پر تو وحی کے ذریعے سے یہ خبر آ گئی۔ تو ابو طالب نے جا کے قریش کے ان لوگوں کے سامنے، ابو جہل اور یہ جو تھے ان کے سامنے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس نے کہا ہے کہ جو معاہدہ تم نے کیا ہوا ہے اس کو کیڑے کھا چکے ہیں، اس میں سے صرف اللہ کا نام، باقی کچھ نہیں بچا، کیونکہ وہ تو انہوں نے بڑا حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور آج تک ان کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی ہے، تو یہ بات بھی سچ ہے۔ مشرکین نے کہا کہ ہم اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحیح اور سچ نکلی تو جو ظلم و ستم ہے ہم اس سے باز آ جائیں گے، اور اگر غلط نکلی تو تم محمد کو ہمارے حوالے کرو گے، پھر ہم اس کو قتل کریں یا جو بھی کریں۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ انصاف کی بات ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ نکلا کہ اس کو کیڑے کھا چکے ہیں تو ایسی صورت میں ہم سب وہاں سے نکل آئیں گے گھاٹی سے، اور اگر وہ ثابت تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور جب وہاں بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور دیکھا اس کو، تو واقعی سوائے اللہ کے نام کے بقیت تمام حروف اور اس کو کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہی ان کے جو مکے کے سردار تھے شرمندگی اور ندامت سے ان کی گردنیں جھک گئی۔ اس طریقے سے یہ جو ظالمانہ عہد تھا اس کا خاتمہ ہوا، جو بعثت کے 7ویں سال سے لے کے 10ویں سال تک تھا۔ 3 سال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور کچھ آپ کے خاندان کے لوگ جو مسلمان نہیں تھے لیکن نسب کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ہوئے تھے، تو ابو طالب اور آپ کے تمام رفقا اس شعبے سے باہر آئے، اور یہ جو ایک سخت وقت تھا یہ اس سے ختم ہوا۔ ابو طالب حرم میں گئے، بیت اللہ شریف میں، اور اپنے ساتھ اپنے رفقا کو بھی لے کر گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور رشتہ داری کا خیال نہیں کیا، اس کو توڑ دیا ہے، اور ہماری عزتوں کا خیال نہیں سمجھا، اے اللہ تو ہی ان سے بدلہ لے لے اور تو ہی ان سے انتقام لے لے۔ تو آج کے سیرت میں یہ واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 سال تھے، بعثت کے 7ویں سال سے لے کے 10ویں سال تک، جو ایک بہت ہی سخت وقت تھا جس کو شعب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ باہر واپس آئے۔ تو دین میں یہ سختیاں آتی ہیں، ہمیں بھی دین کے اندر صرف راحتوں کو نہیں، جب تکالیف آئے اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔